بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر لڑکا اور لڑکی اپنے محرم رشتہ داروں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس وقت میری گفتگو ہے اگر لڑکے یا لڑکی کی شادی ہو جائے تو سسرالی رشتہ داروں میں سے کون کون افراد محرم بن جاتے ہیں۔ مثلا لڑکی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو شوہر کا باپ، شوہر کا دادا، شوہر کا نانا، یہ سب کے سب لڑکی کے لیے محرم بن جائیں گے۔ اور محرم بن جائیں گے کا مطلب ہے کہ ان کے سامنے حجاب، فقط یہ نہیں ہے کہ حجاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے بہن بھائیوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے لڑکی بغیر حجاب کے چلی جاتی ہے، اسی طرح سے نکاح ہو جانے کے بعد، یہ جملہ بڑا اہم ہے، نکاح ہو جانے کے بعد، فقط منگنی ہونے کے بعد نہیں، یا رسم پوری پکی ہو جانے کے بعد نہیں، باقاعدہ نکاح کا صیغہ پڑھ لیا جائے، اس کے بعد چاہے رخصتی نہ بھی ہو تو لڑکی کے لیے شوہر کا باپ، شوہر کا دادا اور شوہر کا نانا محرم بن جائیں گے۔ جو ہمارے یہاں مختلف خاندانوں میں رسم بھی موجود ہے کہ نکاح کے بعد لڑکا اپنے ساس اور سسر کے ہاتھ دستبوسی کرتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، اور اسی طرح سے لڑکی اپنے ساس سسر کے دستبوسی کرتی ہیں۔ تو اگر نکاح ہو گیا ہے تو پھر دستبوسی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شوہر کے باپ کا ہاتھ، دادا کا ہاتھ یا نانا کا ہاتھ چومنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن فقط بات پکی ہوئی ہے، رشتہ طے ہوا ہے اور ابھی نکاح کا صیغہ نہیں پڑا گیا ہے تو پھر نہ لڑکے کے لیے جائز ہے کہ اپنی ساس کے دستبوسی کر سکتا ہے، نہ لڑکی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے سسر کی دستبوسی کر سکے۔ نکاح کے بعد ہی فقط محرم بنتے ہیں، نکاح سے پہلے جتنی رسمیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں بات پکی کرنے کے لیے، منگنی طے کرنے کے لیے، وہ شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، لہذا محرم نہیں بنیں گے۔ تو اگر نکاح ہو گیا ہے تو یہ تین افراد تو بالکل واضح ہیں، یعنی شوہر کا باپ، شوہر کا دادا، شوہر کا نانا، اور اس کے علاوہ اور کچھ افراد ہیں کہ جو محرم بن جائیں گے۔ مثلا اگر دوسری شادی کا معاملہ ہے تو شوہر کے بیٹے یا اسی طرح سے بعد میں پیدا ہونے والے نواسے یا پوتے، یہ سارے کے سارے عورت کے لیے محرم بن جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور محرم نہیں بنے گا۔ یہ جس کی تفصیل میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، فقط یہ افراد محرم بنیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد یا شادی ہو جانے کے بعد دیور محرم بن جائے یا جیٹھ محرم بن جائے، اگرچہ ایک ہی گھر میں سب رہ رہے ہیں مگر دیور سے حجاب کرنا لازمی ہے، بلکہ دیور تو سب سے زیادہ خاص ہے کہ جس سے حجاب کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جیٹھ سے بھی حجاب کرنا پڑے گا۔ جب یہ دو افراد ایسے ہیں کہ جن سے حجاب کرنا ہے تو پھر خاندان کے دوسرے افراد، مثلا شوہر کے ماموں اور چچا، شوہر کے خالو اور پھوپھا، یہ سارے افراد تو ویسے ہی نامحرم رہیں گے، ان سب سے بھی حجاب کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے شوہر کے لیے نکاح ہو جانے کے بعد لڑکی کی ماں، لڑکی کی دادی اور لڑکی کی نانی، یہ سب کے سب محرم بن جاتے ہیں، لہذا دستبوسی کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، پر دستبوسی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر عورت شادی شدہ ہے تو لڑکی کی لڑکی، مثلا لڑکی کی اولاد یا مثلا اس کی پوتی یا نواسی، یہ سب کے سب بھی شوہر کے لیے محرم بن جاتے ہیں، لیکن نکاح ہونے کے بعد یہ مطلب نہیں ہے کہ سالی بھی محرم بن جائے گی، نہیں، سالی تو سب سے زیادہ خطرناک ہے، جس طرح سے دیور سے گناہ میں مبتلا ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہے، اسی طرح سے سالی سے بھی گناہ میں مبتلا ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ چنانچہ سالیاں محرم نہیں بنیں گی، سالیاں محرم نہیں بنیں گی۔ اس میں ایک کلیہ اور بھی واضح ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، جن افراد کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ محرم ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آئندہ اب ان سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا تو نہیں ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ ایسی صورتحال ہو کہ مثلا کہیں مغربی ممالک میں یا انڈیا میں، دوسرے ممالک میں، مثلا کہ عورت شوہر کے باپ سے شادی کرنا چاہے تو وہاں تو ہو جاتا ہے، مغربی ممالک میں کوئی پابندی نہیں ہوتی، لیکن ایک مرتبہ شوہر سے شادی ہو گئی تو اب چونکہ شوہر کا باپ محرم بن گیا، باپ، دادا، نانا، یہ سارے محرم بن گئے، ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ تو جن